جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عید قریب ہے اور ہم جھٹپٹ میٹھا تیار کرنے کی ریسپیز کی تلاش میں ہیں، تو میں آج آپ کے ساتھ جو میٹھا شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ٹریڈیشنل اور بہت ہی کوئک بن جانے والا میٹھا ہے، یعنی زردہ کی ریسپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عائشاز کچن۔ میں نے لیے ہے آدھا کلو چاول، اس کو میں سوک کر دیا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے، اور ایک پتیلے میں نے پانی بوائل کر لیا، اس میں نے الائچی، لونگ اور بڑی الائچی ڈال کے اور اس میں زردہ کلر ایڈ کر دیا ہے۔ آپ نے جتنا زیادہ مینس کہ اچھا کلر آپ کو چاہیے، زیادہ ایک اورنج کلر ہوتا ہے، ایک تھوڑا لائٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اتنا ہی کلر یوز کر لیں گے۔ اور پھر میں نے جو سوک کیے ہوئے تھے رائس، وہ میں نے ایڈ کر دیے ابلتے ہوئے پانی میں۔ اس کو ہم 75 ہے نا تقریباً، ہم اسے نا وہ کر لیں گے، کوک کر لیں گے، ابال لیں گے۔ تو پھر جب یہ 75 ہو جائیں گے تو ہم ہے نا اسے ڈرین کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے ایک پتیلے میں نا گھی لے لیا ہے، اپنے گھی زیادہ اچھا سا لینا ہے تاکہ وہ نا کلر اس کا زردے کا نا پھیکے پھیکے روکھے سے چاول نہ بنے اور اچھے سے نا شائنی سے بنے۔ اس میں ہم نے تقریباً میں نے 1 کپ گھی لیا تھا، اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے 1 کپ ہی چینی کا۔ میرا نا کپ کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا نا بڑا ہے، یعنی کہ نا لارج والا ہے، تو آپ ہے نا اپنے حساب سے، ویسے شوگر تو آپ نے جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے آپ اتنا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم گھی اور چینی کی مقدار نا برابر یوز کریں گے۔ آدھا کلو چاول کے لیے میں نے یہ یوز کیا تھا اور یہ بالکل پرفیکٹ بنا تھا نا۔ اس کے ساتھ ہی ہم جیسے ہی تھوڑی سی نا چینی کو ہم نے مینس کے میلٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں، یا میں نے اس کے اندر ½ کپ ہے نا دودھ بھی ایڈ کیا تھا نا، تو وہ بہت، یا پانی ایڈ کر دیں ½ کپ یا دودھ ایڈ کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہے نا ہم اس کو اسی کے جو پانی اور یعنی کہ دودھ اور یہ جو گھی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو میلٹ کر لیں گے چینی کو۔ جیسے ہی ببلز بنے گے، آپ نے کلر چینج نہیں ہونے دینا، مینس کہ جیسے ہی میلٹ ہونے لگے گی نا تھوڑی سی یہ تھن ہو جائے گی، یعنی لیکوڈ بن جائے گی چینی، تو پھر ہم نے اس کے اندر کیا کریں گے، جو ہم نے چاول ڈرین کر کے رکھے ہوئے تھے ابلے ہوئے، وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اسے ہم چمچ کی مدد سے نا مکس کرتے رہیں گے، ورنہ چینی ہے نا وہ میلٹ ہو کے وہ چپکنا شروع ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس حد تک اس کو میلٹ کرنا ہے کہ ببلز بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گی۔ ابھی یہ صحیح سے مینس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ صحیح سے ابھی میلٹ نہیں ہوئی، ابھی یہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہوئی، ابھی تھوڑا سا ٹائم اس کو اور لگے گا، تقریباً 10 منٹس اس کو لگے تھے چینی کو میلٹ ہونے میں۔ جیسے ہی میلٹ ہوئی تھی میں نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دیے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ببلز بن گئے ہیں چینی کے، اور یہ بالکل ہے نا لیکوڈ بن گئی ہے۔ اب ہم اسے نا اس کے اندر فوراً ہم نے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا، بس ہم نے اسی ٹائم میں نا فوراً چاول ایڈ کر دینے ہیں۔ میں نے اسی چاول ایڈ کر دیے تھے اس کو، اور ہم اس کو چمچ کی مدد سے نا اچھے سے نا جو ہمارا شیرہ سا بن گیا ہے چینی کا اور گھی اور دودھ کا، اس کو ہم اس کے اندر اچھا سا مکس کر لیں گے۔ اب جیسے ہم دوسرے چاول بناتے ہیں نا تو ہلکا سا اس کے اندر پانی ہوتا ہے، تو پھر ہم اسے دم پہ لگاتے ہیں، اسی طرح نا اس کے زردے کے بھی چاول کو ہم تھوڑا سا نا اس کے اندر پانی ہوگا تو ہم اس کے اندر جو ہمارے ڈرائی فروٹس آپ نے ایڈ کرنے ہیں، کاجو، بادام، پستہ، جو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ناریل بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے ناریل اتنے خاص پسند نہیں ہے تو میں نے صرف بادام ہی گرم پانی میں سو کر کے رکھے ہوئے تھے، تو اس کے چھلکے اتار کے وہ بھی ایڈ کر دیا، اور اب ہمیں اس سے دم پہ لگا دیں گے۔ دم پہ ہم تقریباً 20 منٹس کا دم لگائیں گے، اور 20 منٹس کے لیے ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھنا ہے دم کے لیے۔ پھر جب 20 منٹس گزر جائیں گے، 5 منٹس میں آف کر کے فلیم اس کو مزید رکھوں گی۔ اس کے جب دم مینس کہ 25 منٹس ہمارے گزر چکے تھے، میں نے دم کھول دیا۔ اچھا، دم کھولتے ہی نا اپنے فوراً چمچ سے نا چاول کو مکس نہیں کرنا ہوتا، آپ نے تھوڑا سا نا اس کا اسٹیم نکلنے دیا کریں، اس سے نا چاول ٹوٹتے نہیں ہیں، کھلے کھلے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے ہمارے زردہ رائس تیار ہو چکے ہیں، بالکل پرفیکٹ۔ امید کرتی ہوں آپ کو جھٹپٹ اس زردہ کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے۔ اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پریس دا بیل آئیکن۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔